بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتی ہوں جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، ایک نئی ویڈیو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو 2 انعام۔ 10 سال پورا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دیا۔ وہ اپنی بیوی کو بولے، میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور جب قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی، اے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ پھر حکم ہوا، اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اے دیکھ، آپ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے درباروں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو درباروں نے اندر جانے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ یہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگر کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا، وہ سب کے سامنے دعوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگر کو مخاطب کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو موسیٰ کو اپنے جادو سے پست کرے گا تو اسے مالا مال کر دوں گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے جادوگر ڈالیں۔
चुनांचे जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे ज़मीन पर डाल दिया। देखते ही देखते वे रस्सियाँ हरकत करने लगीं। लोगों की नज़रों पर जादू कर दिया, गोया वो रस्सियाँ साफ दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की, यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज़ है उसे ज़मीन पर डाल दे। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी ज़मीन पर डाला तो एक अजदहा बनकर तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों को ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा पर ईमान कैसे ला सकते हो, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोले मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकवा दूंगा। इस पर जादूगर ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर, हम तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवा दुनिया में हमें सज़ा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचा फिरौन ने उन्हें सज़ा देने का हुक्म सुना दिया। अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, दूसरे तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।